ایک واقعہ نصرانی غلام عداس کے اسلام لانے کا۔ ابو طالب اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا دونوں کی وفات کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کی غرض سے طائف تشریف لائے۔ طائف با رونق شہر ہے اور موسم کے لحاظ سے عرب کا شملہ سمجھا جاتا ہے۔ مکہ معظمہ سے مغرب کی طرف چند میل پر واقع ہے۔ یہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا جو ظلم و سرکشی میں مکے والوں سے بڑے تھے۔ طائف کے بڑے بڑے چودھریوں نے شر کے اچکوں کو ہشکا دیا، جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کر کے لہو لہان کر دیا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر انگور کی بیلوں کے سائے میں بیٹھ گئے۔ قریش مکہ بڑے چودھری ربیعہ کی ذمہ داری طائف میں تھی۔ ربیعہ کے دونوں بیٹے شیبہ اور عتبہ یہاں آئے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھ کر انہیں ترس آ گیا اور اپنے عیسائی غلام عداس کے ذریعے پلیٹ میں انگور کے خوشے رکھ دیے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر تناول فرمانا شروع کر دیا۔ بسم اللہ پر عداس کے تعجب کی کوئی حد نہ رہی۔ عرض کیا، اے صاحب، اس بستی کے رہنے والے تو یہ کلمہ نہیں پڑھتے، خدا را مجھے بھی اس کی حقیقت بتائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تمہارا وطن کہاں ہے اور مذہب کیا ہے؟ عداس نے فرمایا، میرا وطن نینوا ہے اور مذہباً نصرانی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی نینوا جہاں ایک مرد صالح یونس بن متی پیدا ہوئے۔ یونس بن متی بھی اللہ کے رسول تھے۔ عداس نے کہا، یونس بن متی کو آپ نے کیسے جانا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یونس علیہ السلام میرے بھائی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمہ ابھی پوری طرح ادا نہ ہوا تھا کہ عداس نے سر سے پاؤں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روئیں روئیں کو بوسہ دیا۔ شیبہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس سے رہا نہ گیا۔ غلام واپس لوٹا تو کہا، اے بن نصیب، تو اس شخص سے کس غضب کی عقیدت کا اظہار کر رہا تھا؟ عداس نے کہا، اس وقت دنیا جہاں میں یہ شخص سب سے بہتر ہے۔ اس نے مجھے ایسی باتیں بتائی ہیں جنہیں دوسرا جان بھی نہیں سکتا۔ شیبہ نے کہا، ارے تیرا دین اس کے دین سے بدرجاں ہے، بہتر ہے، اس کے دین میں نہ چلے جانا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ عداس رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ جب شیبہ اور عتبہ جنگ بدر کے لیے نکلے تو عداس رضی اللہ عنہ مکے سے باہر سنیت البیضاء نام کے ٹیلے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شیبہ اور عتبہ ادھر سے گزرے تو حضرت عداس رضی اللہ عنہ نے روک کر کہا، وہ شخص واقعی رسول ہے، آپ کا آگے قدم اٹھانا خود کو مقتل میں لے جانا ہے۔ مگر شیبہ اور عتبہ کی تقدیر میں اپنے سرگنا ابو جہل سے ہم بغل ہو کر بدر کے اندھے کنویں کی نجس موت درج تھی، اور عداس رضی اللہ عنہ کے مقدر میں بدر کی شہادت کا عروج، اور ایسا ہی ہوا۔